اگر پی ڈی ایم حکومت اور نون لیگ چاہتی ہے کہ اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچایا جائے تو کیا وہ اس معاملے کو عدالت کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں نون لیگ اور پی ڈی ایم حکومت کے پاس؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا آپشن تھا وہی آپشن تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ معاملہ تھا کہ انگیجمنٹ ختم ہو گئی تھی، حکومت نے مذاکرات ختم کر دیے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہر سطح پہ ختم ہو گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی یہ موو بڑی سمارٹ تھی، اور ظاہر ہے اتنی بڑی سیاسی قوت، اتنی بڑی سیاسی طاقت وہ ڈس انگیج ہو جائے، اس کی انگیجمنٹ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی بڑی تشویشناک بات تھی۔ اب یہ جو 48 گھنٹے کا ٹائم تھا، یہ اس انگیجمنٹ کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی تھی۔ اس میں اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرتے، کل ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا بھی تھا کہ فواد چودھری صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک آفر دی تھی کہ آئیں بیٹھیں، جب یہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا، پاکستان تحریک انصاف نے آفر دی تھی مذاکرات کی، لیکن ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہ آنا تھا، نہ اور نون لیگ کی جانب سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑے گی پاکستان تحریک انصاف۔ اس کی ریزن یہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو ایک تحفظ حاصل ہے پنجاب میں گورنمنٹ ہونے کا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام شروع کر رکھے ہیں، ان کو بیچ میں یہ چھوڑنا ان کے لیے بڑا سیاسی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ سیاسی چال چلی تو نون لیگ نے اس کے باوجود ان کو انگیج نہیں کیا، اور انگیج نہ کرنے کی وجہ سے اب کوئی آپشن نہیں، اب اسمبلی ٹوٹنی ہی ہے۔ میرے نون لیگ کے 3 سے 4 اہم شخصیات سے بات ہوئی، وہ اس بات پر متفق نظر آئے کہ اسمبلی اب ٹوٹے گی، اس کے علاوہ تو حل کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا وہ آئین کے تحت آنا ہے، اور وہ بھی الیکشن کمیشن میں آ کے ہی معاملہ حل ہونا ہے۔ ان کا آپس میں کنسنسس ہوتا نظر نہیں آ رہا بظاہر، اور ابھی تو ظاہر یہ معاملہ انیشیٹ نہیں ہوا، لیکن یہ تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ معاملہ تو آنا ہے الیکشن کمیشن میں۔ نہیں تو یہ معاملہ اگر الیکشن کمیشن میں چلا گیا تو تحریک انصاف تو اس کو پھر بھی نہیں مانے گی، وہ تو پہلے ہی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر۔ دیکھیں، اس میں جو نام آنے ہیں، 3 نام آنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور 3 جو ہیں وہ وہاں کی اپوزیشن کی جانب سے آنے ہیں، تو اسی لسٹ میں سے ناموں کا چناؤ ہونا ہے۔ وہ یا الیکشن کمیشن کی ایک آئینی طاقت ہے، اس نے انہی ناموں میں سے ایک نام سلیکٹ کرنا ہے، وہ خود سے نہیں انہوں نے کرنا۔ لیکن ایک میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں کہ کچھ انتظامی معاملات مسائل ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے جو اضلاع کو تبدیل کیا ہے، کچھ نئے اضلاع بنائے ہیں، کوئی ڈویژن کو تبدیل کیا، اس کی وجہ سے کچھ حلقے ایسے ہیں پنجاب میں جو ایک ضلع میں آدھا ہے، دوسرے ضلع میں آدھا ہے، تو یہ ایک ایسا انتظامی معاملہ ہے جس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یہ جو 90 دن کا ٹائم ہے، یہ آگے جانے پر بات ہو رہی ہے حکومتی حلقوں میں کہ یہ 90 دن میں، یعنی اسمبلی تو اب ڈیزالو ہونی ہے، اس کا لیکن فواد چودھری صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس معاملے کو 90 دن سے آگے لے کر نہیں جا سکتے، اور عمران خان صاحب کو بھی ملک میں عام انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ایسی خواہش ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کوئی عام انتخابات نہیں ہو رہے، یہ الیکشن ہے، اس الیکشن میں بھی 90 دن کے اندر اندر کرانے میں اگرچہ ایک آئینی تقاضا ہے، لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سعد رسول صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی بھی ڈالیں گے کہ یہ معاملات اگر آگے بھی چلے جاتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات میں ڈیڈ لائن وہ میٹ نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوتا۔ تو حکومتی حلقوں میں ایسی توجیہات بھی تلاش کی جا رہی ہیں کہ یہ الیکشن پھر 90 دن سے آگے لے جائے جائیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کنٹینیو کرے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اسمبلی بہرحال ہر حال میں ٹھیک ہے، آپ کو اسمبلیاں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچی ہے نون لیگ کے پاس، ایسا ان کو بھی پتا ہے، پھر آپ کے بقول آپ کو نہ تو ملک میں نئے انتخابات ہوتے ہوئے جلد نظر آ رہے ہیں، اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ حکومتی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اسے مزید آگے لے کے جایا جا سکے۔ سعد رسول صاحب کی جانب آتے ہیں۔ سعد رسول صاحب، کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں، اطلاعات بھی ہیں کہ شاید نون لیگ جو ہے اس معاملے کو لے کر عدالت جائے گی، تو قانونی طور پر کیا کیا آپشنز بچی ہیں اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے نون لیگ کے پاس؟
دیکھیے اور قانونی بات کے اوپر ہم ضرور آتے ہیں، اور پاکستان کا آئین ایک جمہوریت کا آئین ہے، یعنی کہ اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، وہ ایک جمہور کا آئین ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا مزید تشریح کروں آئین کے ججمنٹ اور عدالتوں کے آپشن سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے آئین کے اندر، کوئی اس طرح کا سوال آتا ہے جہاں پہ کوئی فیصلہ چند لوگوں کا ہو یا عوام کا ہو، تو ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن جس طرح کا پاکستان کا ایک جمہوریت کا آئین ہے، وہ ہمیشہ جو ڈیموکریٹک وائس ہے اس کو پریفر کرتا ہے۔ ہماری عدالتوں کی انٹرپریٹیشن بھی اسی طرح کی رہی ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک آئین ہے، اس کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ بظاہراً لگتا ہے کہ جس کے ساتھ عوام کی میجورٹی ہے، الیکشنز میں ہی پتہ چلے گا لیکن لگتا ہے عوام کی میجورٹی ہے، جو بائی الیکشنز جیتتی آئی ہے، جس کے پاس نیشنل اسمبلی میں لارجسٹ کنٹیگوس گروپ ہے، جس کے پاس کے پی میں اسمبلی ہے، پنجاب میں اسمبلی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا اور کہہ دیا ہم گورنمنٹ ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آئین کی کچھ باتوں کے اوپر شاید چیلنجز تو فائل ہو سکتے ہوں، لیکن جو ڈیموکریٹک چوائس ہے جس کو عدالتیں ایونچولی اپ ہولڈ کریں گی، وہ لوگوں سے رجوع کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ عدالتیں اس کو کسی وجہ سے طول دے سکیں، لیکن کیونکہ اس کے اندر قانونی آپشنز ایک دو موجود ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں، اور ماضی میں بھی ایسا ہو سب سے پہلے یہ کہ جی بالکل، سب سے پہلے یہ کہ جو ڈیزولوشن کا انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو پہلے تو یہ گورنر صاحب کے پاس تھوڑی دیر ڈیلے کر سکتے ہیں، گورنر صاحب اس فیصلے کو ایک دفعہ ریٹرن کر سکتے ہیں، ایک تو تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے، لیکن جو ڈیزولوشن کا انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو ڈیزالو کی جا رہی ہے اسمبلی، اگر اس کو کسی بیسس کے اوپر چیلنج کر دیا جائے، اس بیسس کے اوپر کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی کاروائی تھی وہ کسی وجہ سے لیگل نہیں تھی یا آئین میں نہیں تھی، اور اگر میرے خیال میں ان کی لیگل اسٹریٹجی نون لیگ کی یہ ہوگی کہ وہ کسی طریقے اس ووٹ کو انڈو کریں، اگر وہ 186 کا ووٹ ویلڈلی ہاں وہ ایسا کر بھی رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ان دنوں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا وہ اسمبلی میں تھے ہی نہیں، وہ آلریڈی یہ کوششیں کر رہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ جی میں گزارش کروں کہ اس کے اندر بیسز لا کی یہ ہے کہ اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ واقعی 186 لوگ جو ہیں وہ ایک پروسیس کے تھرو انہوں نے ووٹ کیا، تو باقی چیزیں کہ ڈیزالو ہونی چاہیے تھی، اس طرح ہونی چاہیے تھی، کوئی اور پروسیجر اللیجٹمیسی، میرا نہیں خیال کہ عدالتیں اس کی وجہ سے اس کو انڈو کریں گی۔ ہاں جو بیسک ایزمپشن ہے کہ کیا میجورٹی ایگزسٹ کرتی ہے پرویز الہی صاحب کے پاس اور کیا یہ ووٹ ویلڈلی کاسٹ ہوا تھا، اس کو انہیں چیلنج کرنا پڑے گا، اور اس کو چیلنج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ریٹ جورسڈکشن کے اندر بھی سپریم کورٹ سے بھی اوپر رجوع کیا جا سکتا ہے، شاید کچھ اور شاید جو رولز آف اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کو شاید کو چیلنج کیا جائے یا ان کو امپیون کیا جائے، لیکن یہ تمام باتیں میرے خیال میں اب سائیڈ لائن ہو چکی ہیں یا کم از کم سیکنڈری ہو چکی ہیں، کیونکہ جو آئین کی انڈرسٹینڈیبل، جو آئین کی تصدیق شدہ پریسیڈنٹ پہ بیسڈ جتنی کاروائیاں تھیں وہ اب ایفیکٹولی ہو چکی ہیں۔ یہاں سے آنورڈز ایک نئی نوعیت کا مقدمہ دائر ہو جس کے اوپر عدالت ایک نئی نوعیت کی ججمنٹ دے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 63A کی جو ججمنٹ تھی وہ اس سے پہلے اس طرح کی ڈیفیکشن کلاس پہ ججمنٹ نہیں آئی تھی، اس طرح کا تو کوئی راستہ شاید نکل سکتا ہو، لیکن جو اسٹیبلشڈ طریقے ہیں آئین کے اندر ان کے اندر یہ ڈیزولوشن اب ہو جائے گی۔ میں عدیل ولایت صاحب کی بات سے جہاں پہ ایگری کرتا ہوں کہ اب اس ڈیزولوشن کو روکنا بڑا مشکل ہے، کم از کم قانونی طریقے سے روکنا تھوڑا مشکل ہے، میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ جنرل الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے۔ اچھا، یہ بات درست ہے کہ جنرل الیکشنز ابھی نہ ہونے کی خواہش ہو سکتی ہے، اور یہ اس کی بڑی ویلڈ ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ کیوں اس وقت پاکستان الیکشن میں نہیں جا سکتا، ہمارے انٹرنیشنل پریشرز کیا ہیں، ہمارے معاشی پریشرز کیا ہیں، آگے بجٹ کیسے دیں گے، اس کے بہت سے مسائل، اپہیول ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی اس ٹریجیکٹری کے اندر اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گی، وہ ٹوٹ گئیں، ایک ڈیموکریٹک پریشر پڑا، ایک سوشل میڈیا کا پریشر پڑا، دیگر چیز عدالتوں کے فیصلے آئے۔ اسی طرح میرا نہیں خیال کہ کے پی اور پنجاب کے اندر آپ ایک ہولسٹک الیکشن کروائیں
थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट की वजह से आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इलेक्शन की कॉस्ट है उसको भी फैक्टर इन करना ठीक है। है, तो मेरे ख्याल में शायद इमीडिएटली नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम इलेक्शन की तरफ साजिद जा रहे रसूल साहब, हैं, मुझे एक जनरल और इलेक्शन बात का क्विकली जवाब दे दीजिएगा। मुझे हसन के पास जाना है। अदील वड़ाई साहब भी आपसे पूछना चाह रहे थे। हुकूमत जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमती हलकों में बात चल रही है कि निगरान सेटअप को तूल दिया जाए। आईनी और कानूनी तौर पर हुकूमत के पास कितनी गुंजाइश है, कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं वो लोग इस सेटअप को? देखिए, ये उसी तरह की बात है जो अब से कुछ अर्सा पहले तक एक और तरीके से हो रही थी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट क्रिएट करनी चाहिए, कि एक आइन, एक अबूरी सेटअप इस तरह का हो जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर के नीचे मुनासिब टेक्नोक्रेट्स हों और वो चलाएं। मेरे ख्याल में जो चीज़ें इस चीज़ को तूल देने के लिए करनी पड़ेंगी वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान अगर अबूरी सेटअप चल रहा हो और इलेक्शन से पहले 90 दिन से पहले पता चले कि कोई खुदा न खास्ता हमारे डिफॉल्ट में मसला हो रहा है, तो एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी जिस वजह से इस गवर्नमेंट को तूल दिया जा सकता है। कोई खुदा न खास्ता जंग शुरू हो जाए तो इस गवर्नमेंट को तूल दिया जा सकता है। कोई इस तरह की इमरजेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी की हो जाए। लेकिन वो जितनी भी ऑप्शंस हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, जिस वजह से मेरा ख्याल है आईनी और कानूनी है वो ऑप्शंस, अगर हुकूमत ये लेती है तो आइन के अंदर ये लाजिम है कि रियासत को, मुल्क को बचाया जाए, इवन अगर कुछ प्रोसीजरल इश्यूज ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर हमारी इकोनॉमिक, हमारी जो मईशत के हालात हैं या सिक्योरिटी के हालात हैं, अगर वो एक ऐसी जगह पे चले गए जहां पे इलेक्शन फौरन करवा के मुल्क बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक उसकी कॉस्ट होगी या उसकी एक ट्रांजिशन का टाइम होगा, तो बिल्कुल आइन इस बात का इजाजत देता है कि आप कह रहे हैं कि आइन जो है इस बात की इजाजत देता है। हसन, आपके